اچھا جی، جب بھی بات ہوتی ہے اسرائیل اور امریکہ کی اسپیشل ریلیشن شپ کی، تو امریکہ سے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اس اسپیشل ریلیشن شپ کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال بلینز آف ڈالرز اسرائیل کو فورن ایڈ کے اندر دیتا ہے؟ ایک فگر کے مطابق ورلڈ وار 2 سے لے کر اب تک اسرائیل کو امریکہ 317 ارب ڈالر فورن ایڈ کے اندر دے چکا ہے۔ اور صرف فورن ایڈ ہی نہیں بلکہ ہر طریقے سے اسرائیل کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں، اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب امریکن سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ایسی اس اسپیشل ریلیشن شپ کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ دو وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلا وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جو جوز ہیں، جو اسرائیلیز ہیں، وہ ہولوکاسٹ سروائیورز ہیں، اور دوسری جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ واحد جمہوری ملک ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور وہ یہ دو وجوہات بتاتے ہیں کہ وہ اس کی بنا کے اوپر اسرائیل کو اسپیشلی ٹریٹ کرتے ہیں، جو کہ آبویسلی ایک نائیو سی وجوہات ہیں، کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس اس طرح سے نہیں ہوتے۔ تو آج ہم 5 وجوہات کی بات کریں گے جن کی وجہ سے اسرائیل کو امریکہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ تو جو پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی سخت ضرورت ہے امریکہ کو، وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو کہ آئل اینڈ گیس ریزرو سے بھرا پڑا ہے، اس کے اندر جو اسرائیل ہے وہ ایک پراکسی کنٹری اور ایک اسٹریٹجک ایلائی کے طور پہ کام کرتا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ گلوبل اکانومی کے لیے اور اس کی اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے آئل اینڈ گیس ریزروز کے اوپر کنٹرول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کو لیڈ وہی کرے گا جو کہ آئل اینڈ گیس ریزروز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل کی سخت ضرورت ہے امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ وہ تمام ممالک جن کے اندر جو میجورٹی ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں، ان کے اوپر اسرائیل کا ایز این پراکسی کنٹری جو کہ ان کے جو امریکن انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو اسرائیل سے نہ صرف امریکہ انٹیلیجنس کی طرف سے مدد لیتا ہے بلکہ اس سے ملٹری بیسز بھی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جس کے اندر 3 پرومیننٹ بیسز ہیں۔ پہلی ہے ڈیمونا نیوکلیئر ریئیکٹر، دوسری ہے دا یورم سیگنٹ بیس، اور تیسری ہے جونیپر کوبرا میزائل ڈیفنس ایکسرسائز پلانٹ۔ تو اس طریقے سے جو امریکہ ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر انڈائریکٹلی انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کو رول کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کو دنیا کے اس پار سے مڈل ایسٹ کے اندر انٹرفیئرنس کرنا اور اس کو رول کرنا اور اس کے جو آئل اینڈ گیس ریزروز کو کنٹرول کرنا ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی سخت ضرورت ہے امریکہ کو، وہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر رشیا، چائنا، ایران اور ٹرکی کو ٹیکل کرنا، کیونکہ یہ 4 ملک ایسے ہیں جو کہ امریکہ سے زیادہ ڈرتے نہیں ہیں اور آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور جو یہ ریجن ہے مڈل ایسٹ کا اس کے اندر مزید انفلوئنس گین کرنے کی اور ایکسپینشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ امریکن ریسٹرکشنز کے کیئر نہ کرتے ہوئے چائنا اور رشیا جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اپنے اکنامک اور ملٹری تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ٹرکی اور ایران ہیں وہ ڈیفرنٹ آرمز گروپ کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ حزب اللہ، حماس، اخوان المسلمون اور ہاؤتھیز۔ تو اس طریقے سے ان 4 ملکوں کو لگام لگانے کے لیے اور ان کے اوپر سرویلنس کرنے کے لیے اور ان کے خلاف جو انٹیلیجنس ہے وہ جمع کرنے کے لیے امریکہ اسرائیل کی مدد لیتا ہے، اور جو اسرائیل ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈپلومیٹک وے سے ان کے تعلقات کے درمیان جو ہے کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ملٹری مائٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپلز ہمیں مل جاتے ہیں کہ اس جو سیرین ایئر بیس ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اسی طریقے سے جو ایرانین نیوکلیئر پلانٹ تھا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس کے علاوہ جو حزب اللہ کے ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں ان کو اٹیک کیا گیا۔ تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی ضرورت ہے امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی سخت ضرورت ہے امریکہ کو مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی لبریشن موومنٹ یا ریولوشن کی موومنٹ کو کھڑا نہ ہونے دینا، اور اگر کھڑی ہو بھی جائے تو اسے کاؤنٹر کرنا۔ میننگ یہ کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے آپریشن کی اور کولونیلزم کی، کہ ڈفرینٹ کنٹریز ان کے اوپر رول کرتے آئے ہیں، جیسے کہ برطانیہ، فرانس، US اور اسرائیل۔ تو ان سے تنگ آ کر اب ڈفرینٹ موومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جنم لے رہی ہیں، جس میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ ہیں: عرب سپرنگ ہو گیا، پیلسٹینین انتفاضہ ہو گیا،
इसी तरीके से जो इराकी रेजिस्टेंस की मूवमेंट है, इसी तरीके से जो ईरानियन रेवोल्यूशन था, तो इस तरीके से डिफरेंट किस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम हमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि ये बताती हैं कि लोग इस ऑपरेशन से और इस कॉलोनियलिज्म से तंग आ चुके हैं और वो आज़ादी चाहते हैं और इंडिपेंडेंट एक आज़ादी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए इसराइल की सख्त ज़रूरत है अमेरिका को सर्वेलेंस करने की और इन मूवमेंट्स को और इन रेवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए और इनको तोड़ने के लिए। इसके अलावा जो चौथा फ़ायदा इसराइल से अमेरिका को होता है वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन सिस्टम का। मीनिंग कि हमेशा जंग में रहने की वजह से इसराइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन सिस्टम को डिज़ाइन करता है ख़ुद को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बाद में यही टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम अमेरिका इंपोर्ट कर लेता है, जैसे कि साइबर वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, इसी तरीके से रेडार सिस्टम। तो इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो अमेरिका अपने पास इंपोर्ट कर लेता है, और ना सिर्फ इंपोर्ट करता है बल्कि उसका अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी फ़ायदे के अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ से जो वेपनरी होती है वो इसराइल इंपोर्ट करता है, जैसे कि जेट्स हो गए, इसी तरीके से टैंक्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, रॉकेट्स हो गए और दूसरे वेपन सिस्टम हो गए। तो इस तरीके से अमेरिका को दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। एक तरफ से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि इसराइल अपने लिए डिज़ाइन करता है वो वहाँ से इंपोर्ट करता है, और इसी तरीके से अपनी जो वेपनरी होती है वो भी इसराइल को एक्सपोर्ट करता है। और एक वजह यह भी है जिसकी वजह से अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ना तो मिडल ईस्ट और ना ही इसराइल कभी भी जंग से बाहर आए, बल्कि मिडल ईस्ट जो है हमेशा जंग के माहौल के अंदर रहे। इसके अलावा पांचवी बड़ी वजह जिसकी वजह से इसराइल अमेरिका को बहुत ज़्यादा अपील करता है वो ये है कि इसराइल अमेरिका की अग्रेशन की और इन्वेजन की पॉलिसी को अप्रूव करता है। इट वाज इसराइल जिसने 2003 के अंदर अमेरिका को कंपेल किया था, उसको परसुएड किया था कि इराक के ऊपर चढ़ाई करे, और उसकी मदद की थी अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करके, अपनी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके, अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड करके कि सदाम हुसैन की जो हुकूमत है उसको गिराई जाए। तो पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर तरफ से दोनों जो ममालिक हैं अमेरिका और इसराइल एक ही पेज के ऊपर हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल जो है अमेरिका की यमन के अंदर इन्वेजन को, इराक की इन्वेजन को, अफ़गानिस्तान की इन्वेजन को और सीरिया की इन्वेजन को सबको अप्रूव करता है, और यही वजह है कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से जो इसराइल है वो अमेरिका की ज़रूरत है मिडल ईस्ट के अंदर इनडायरेक्टली मिडल ईस्ट के ऊपर रूल करने के लिए, उसके ऊपर चेक रखने के लिए। और ये जो एक नैरेटिव दिया जाता है कि अमेरिका की तरफ से एक मीडिया के अंदर एक पोर्ट्रे किया गया है कि अमेरिका सिर्फ इसराइल की इस वजह से मदद करता है क्योंकि वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं या फिर सिर्फ वाहिद जमहूरी कुव्वत है मिडल ईस्ट के अंदर, ये नैरेटिव बिल्कुल रॉन्ग है। बल्कि इससे जुड़े हैं अमेरिका के अपने बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एनर्जी सिक्योरिटी के बेनिफिट्स और दुनिया के ऊपर रूल करने के बेनिफिट्स। तो ये 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से इसराइल की बहुत ज़्यादा मदद करता है अमेरिका, और इसराइल जो है अमेरिका के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप को एंजॉय करता है। थैंक यू वेरी मच।